الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وآله عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ اس حدیث کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کروں، اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو کہ خالق کائنات جب اس نے اس دنیا کو بنایا اور آنے کے بعد آپ کے لیے وہ تمام چیزوں کو مہیا کیا جو آپ کی ضروریات زندگی تھیں، اور جب سب کچھ دیا تو کل کو یہ بشر یہ اعتراض نہ کرنے پائے کہ قیامت میں یہ سب کچھ دیا مگر کوئی ہمیں راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ تو چونکہ خدا حکیم ہے، اس کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اس نے ایک سلسلہ بنایا ہادیوں کا، یعنی پہلا انسان جو خلق کیا اسے ہادی بنا کر بھیجا، یعنی جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا اسے ہی رہبر بنا دیا، اسے ہی ہادی بنا دیا، تاکہ کوئی ایک ایسا آدمی بھی پیدا نہ ہو جائے وہ کہہ دے کہ مجھے تو کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ اور پھر جو ہادی بنایا تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر اس نے مہیا کیا تاکہ کہیں سے بھی اس شخص کے اندر کوئی غلطی کا شائبہ نہ ہو۔ اگر غلطی ہوتی تو سامنے والا یہ کہہ دیتا کہ اے بار الہ، جب تیرے رہبر میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، جب تیرے ہادی میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، ہم تو ٹھہرے عام انسان، ہمارے اندر اگر غلطی آتی ہے تو کیا ہو؟ جیسا کہ آج ہی میں اگر آپ کو درس اخلاق دوں، میں آپ سے کہوں کہ بھئی کالا کپڑا پہن کر آؤ اور یہ ایسی ٹوپی لگا کر آؤ، ایسا لباس پہن کر آؤ، تو آپ جواب دیں گے مولانا پہلے آپ پہلے کالا کپڑا پہنیے پھر ہم کالا کپڑا پہنیں گے، یعنی پہلے مجھے باعمل ہونا پڑے گا، اس کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور اگر سے میں خود بے عمل رہا اور میں نے کچھ ایسی باتیں کی جو میرے اندر نہیں ہیں تو آپ کی انگلی اٹھ جائے گی کہ سب سے پہلے آپ اپنا دیکھیے۔ یہ مشہور ڈائلاگ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیے۔ تو ایسے ہی مسئلہ جو ہے سلسلہ ہادیوں کے سلسلے کا تھا کہ خدا کو پتہ تھا یہ آنے والا بشر جب اس دنیا میں آئے گا اگر میرے ہادی میں کوئی ذرہ برابر غلطی ہوگی تو روز قیامت وہ کہہ دے گا کہ یہ تیرے ہادی تھے، ان کے اندر جتنی پرابلم پائی جاتی ہے تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تو کیا بات ہے؟ جب ایک مولوی ایسا کام کرتا ہے تو عوام میں اگر یہ پایا جاتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اسی بنا پہ کسی نے اپنے کسی بڑے عالم نے کہا تھا کہ اگر مولوی تالی بجائے گا تو قوم ڈانس کرے گی، ناچے گی۔ یعنی خدا نے ایسا سسٹانی یہ لوگ کہتے تو خدا نے ایسا انسان بنایا تاکہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کی انگلی نہ اٹھا پائے، کوئی شخص اس کے اوپر کوئی اشکال نہ کرنے پائے کہ بھائی تمہارے رہبر میں یہ کمی تھی۔ اس لیے جب آدم کو بنایا تو ہر وہ
تمام چیزیں، یعنی ایک کامل انسان بنا کے بھیجا۔ اور جب خدا بناتا ہے تو کامل بناتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں جب بناتے ہیں تو کسی کو ایک دم سے بنا ڈالتے ہیں، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو اپنے محلے کا سرما بنا دیتے ہیں۔ وہ بہادر نہیں ہوتا، چند لوگ جمع ہوتے ہیں اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، پرانے علماء پڑھتے ہیں کہ آیا یہ اس کو بنا رہے ہیں یا خود بن رہے ہیں؟ بھئی اب آدمی بنائے گا تو معاملہ بگڑے گا، اس کے اندر خود کوالٹی نہیں ہے۔ ناقص آدمی کبھی بھی کمال کا کام نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اپنے چھوٹے بچوں کو مثال دی تھی کہ اگر کوئی آدمی آئے، اس کے پاس 80 روپے ہیں، وہ کہے کہ میں تمہیں 100 روپے دیتا ہوں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس 80 روپے ہیں اور یہ 100 روپے دینے کی بات کر رہا ہے، اگر تھوڑا ذرہ برابر اگر عقل ہوگی تو سامنے والا ہنس دے گا کہ خود تو ہے نہیں اور دوسرے کو 100 کی دینے کی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہوتا وہ دوسرے کو دے نہیں سکتا۔ بھائی بہت اچھا مقولہ ہے، فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا۔ جس کے پاس خود ضرورت ہے وہ دوسروں کو کیا عطا کرے گا؟ تو ہادی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس 100% کی چیزیں ہوں، اس کے پاس 100 روپیہ ہو۔ اب وہ اگر 80 کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس 100 پہلے سے موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس طریقے سے بنایا تاکہ انسان جھگڑا نہ کرے قیامت میں، ایسے لوگوں کو بنایا اور وہ لوگ پیکر انسانیت میں آئے اور آنے کے بعد ایسی عبادت کی، ایسا کام کیا کہ کوئی انسان کہیں بہانہ نہیں بنا سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کام ہم سے چھوٹ گیا چونکہ تیرے ہادی سے چھوٹ گیا۔ ہادی بنایا ایسا کہ ان سے نہ کوئی عبادت چھوٹی، یعنی کوئی نیک کام چھوٹا ہی نہیں اور کوئی برا کام کبھی انجام نہیں دیا۔ ورنہ کل قیامت میں لوگ کہہ دیتے کہا کہ تیرے ہادی میں یہ پرابلم تھی، اگر ہم نے تھوڑی سی غلطی کر لی تو کیا کریں؟ عزیز و توجہ چاہتا ہوں، یعنی بنایا اس طریقے سے تاکہ ایسا، ورنہ کوئی بھی چلے جاتا ہے۔ ایسے علماء پڑھتے ہیں کہا کہ اگر خدا کے سامنے ایک بندہ جاتا اور ہادی ہمارے کامل نہ ہوتے تو وہ کیا کہتا کہ بارے لہا، جیسے کہ علامہ اظہر حسین زیدی نے بڑا اچھا یعنی مکالمہ پیش کیا، کہا کہ مجھے اگر خدا کے سامنے پیش ہونا پڑے اور ہادی نہ ہو یا ہادی کامل نہ ہو تو خدا سے سوال ہوگا، یعنی خدا سامنے بقول ان کے عقیدے کہ ان کا کہنا ہے کہ جب ان کا عقیدہ ہے نا، کہا بھائی جب وہ خدا کیا نام ہے وہ عرش پہ بیٹھے گا اور تمام لوگ نیچے کھڑے ہوں گے، خدا کا دیدار کر رہے ہوں گے اور خدا سب کا حساب کتاب کر رہا ہوگا، تو بس اس میں میرا بھی حساب کتاب ہوگا۔ وہ بڑا اچھا مکالمہ پیش کیا، کہا کہ جب خدا کہے گا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی، ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں، کہا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے بزرگوں کو سمجھانے کے لیے، کہا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا نیند بہت آ رہی تھی۔ بڑا اچھا جملہ ان کا ہے، کہا نیند بہت آ رہی تھی۔ خدا کہا نہیں تمہیں تو بیعت کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو صبح کی نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ کہا نہیں نیند بہت تھی، رات میں دیر میں سویا۔ یہ کچھ جملے میرے بھی اس میں آ گئے تو معاف کیجیے گا۔ کہا رات میں دیر میں سویا، اب صبح آنکھ لگ گئی، اور آپ کو کیا معلوم نیند کے بارے میں؟ اگر خدا کہتا بھائی کیوں نہیں پڑھا تجھے سزا ملے گی، کہا نیند کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ سمجھتے کہ نیند کیا چیز ہوتی، آپ تو خدا ہے، آپ تو کبھی سوتے ہی نہیں۔ کہا اچھا، کہا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہا روزہ بھی رکھ لیتا، دل بہت کر رہا تھا، لیکن بھوک نے بڑا مار ڈالا، بھوک نے آگے پیاس نے آگے بڑے شدت سے مجھے پریشان کیا تو میں نے روزہ کھا لیا۔ کہا مردود روزہ ہی رکھتا ہے۔ کہا آپ کو روزے کے بارے میں کیا پتہ؟ اگر آپ کھاتے پیتے تو آپ کو معلوم ہوتا۔ یعنی کتنا اچھا مکالمہ پیش کیا۔ کہا بھائی فلاں کام کیوں انجام نہیں دیا؟ کہا بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ کو کیا معلوم محبت کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا معلوم فلاں چیز کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا معلوم؟ نہ آپ کھاتے ہیں، نہ آپ پیتے ہیں، نہ آپ سوتے ہیں، آپ کو سونے کا مزہ کیا معلوم، آپ کو کھانے کا مزہ کیا معلوم، آپ کو اور دیگر چیزوں کے احتیاج کا مزہ کیا معلوم؟ مجھے اتنی ضرورت کا مطلب آپ کو پتہ کیا؟ کہا کہ اسی لیے خدا نے کہا بھائی یہ انسان کا منہ بند ہو جائے، تو خدا نے ایسے ہادی بھیجے، کہا دیکھو یہ صبح کی نماز پڑھ کے بتائیں گے، ان کو بھی نیند آتی ہے مگر یہ سوئیں گے نہیں۔
کہا یہ بھی کھانا کھائیں گے، کھانا کھاتے ہوئے بھی کھانا روزہ رکھیں گے جبکہ انہیں شدت کی بھوک لگی ہوگی۔ تو خدا نے سلسلہ ایسا بنایا، کہا کہ دیکھو میں تمہیں کوئی راستہ تمہارے اعتراض کا نہیں چھوڑوں گا، بس یہ کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے الگ بات ہے۔ تو خدا نے ایسا سلسلہ بنایا اور ہر دور میں جتنی ضرورت تھی اور جیسی ضرورت تھی ایسا ہادی بھیجا۔ جناب آدم آئے تو اکیلے تھے، ان کے اعتبار سے انہیں بنایا گیا۔ جناب نوح آئے، آپ کو پتہ ہے کہ 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کا سلسلہ اتنا دراز، اتنا لمبا، اس کے باوجود کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، انگلیوں پہ گن لیں گے آپ۔ بعض لوگ کہتے ہیں 80 لوگ خالی مسلمان ہوئے 950 سال میں۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ جب محرم آتا ہے تو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خالی فرش ازا بچھا دیجئے اور یہ معلوم ہو جائے موالیان حسین کو کہ فلاں جگہ مجلس ہے، وہ بن بلائے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اتنے سال تبلیغ کی جناب نوح نے، یہ معاملہ رہا۔ تو جیسی ضرورت تھی بہت مار کھائے، اپنی زبان میں بہت پٹائی ہوئی، بہت زیادہ پتھر مارا گیا، بہت زیادہ زخمی کیا گیا، لیکن اپنے اس تبلیغ سے باز نہ آئے اور تبلیغ کرتے رہے۔ آخر میں تھک گئے، کہا بھائی خدا ان کا کام تمام کر دے۔ بھائی جناب نوح تھک گئے کام کرتے کرتے۔ میں روز بولتا ہوں کہ نماز پڑھو، میں سمجھا رہا ہوں، اپنے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں روز کہتا ہوں کہ صبح کی نماز پڑھو، صبح کی نماز سے برکت آتی ہے، صبح کی نماز سے روزی آتی ہے، صبح کی نماز سے آپ کی زندگی صحیح ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں بھائی نیند نے جو ہے معاملہ خراب کر دیا ہے، یعنی برکات کو نیند میں لپیٹ کے آدمی سو جاتا ہے، اور پھر بعد میں جاتا ہے یہاں وہاں کہ فلاں بابا کے پاس فلاں جگہ روزی کسی نے باندھ دی ہے۔ روزی اور روزہ کوئی باندھ ہی نہیں سکتا، یہ آپ اپنے عمل سے روزی روزہ باندھتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ آپ کا عمل ہے، آپ نے خراب کر رکھا ہے۔ آپ صبح کی نماز پڑھیے، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس کی روزی میں کوئی کمی نہ ہوگی، مگر یہ کہ دوسرے اعمال بھی اچھے ہوں۔ معلوم پڑ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن دوسرا کام دوسرے کا حق مار رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، بعض گناہیں جو ہوتی ہیں آپ کی روزی کو روک دیتی ہیں، آپ کے جو برکات ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ مالے پہ اگر اوپر جانا ہو تو یہ چھت ہمارے لیے مانے ہے، تو گناہ کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کبھی معمولی چھت ہوتی ہے، ہلکی سی ہوا آتی ہے تو اڑ جاتی ہے، کبھی جو ہے بہت ہی سیمنٹڈ چھت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بلڈوزر لانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کے گناہوں کا اثر یہ ہے، کبھی معمولی گناہ ہے تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ مضبوط ہے تو اس کے لیے آپ کو عمل بھی ایسا کرنا پڑے گا، توبہ بھی ایسا کرنا پڑے گی تاکہ ایسی چھت کٹ کے نکل جائے اور آپ کی دعا آسمانوں تک چلی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بیچارے اس اعتبار سے نبی آئے اور آنے کے بعد تبلیغ کی اور لوگوں کو پیغام پہنچایا، اور جو نبی آیا اس نے ہمیشہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کروایا، کہا بھائی خدا کو مانو، خدا تمہارا خالق ہے، یہ جو پتھر وغیرہ تمہارے خالق نہیں ہے۔ اور اس میں بھی بعض چیزیں نقل ہوتی ہے کہ لوگوں نے بت کی پوجا شروع کب سے کی اور کیوں شروع کی۔ بعض علماء پڑھتے ہیں اور باقاعدہ کتابوں میں بھی ہے کہ یہ بعض لوگ جو خدا کی طاقت کو مانتے تھے، آپ نے دیکھا ہے ہندو دھرم میں جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں ان کے یہاں فلاں بھگوان ہیں، فلاں لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بھگوان کو کوئی چھوٹا موٹا عام آدمی نہیں دکھاتے، وہ ہمیشہ دکھاتے کوئی گنگا سے پیدا ہو رہا ہے، کوئی اگنی پت ہے آگ سے پیدا ہو رہا ہے۔ کا مطلب جو بھگوان ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بھگوان مطلب یہ ایک طرح سے ان کا ایک میسنجر ہے۔ بعض لوگ سے میری باتیں ہوئی تو کہا بھائی ہم تو نراکار، ہم تو نرنکاری ہیں، ہم تو صرف ایشور کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ میسنجر کی طرح ہیں۔ بعض لوگوں کی میرے ٹرین میں گفتگو ہو چکی۔ تو بہرحال یہ جو بیچارے اب کیا کرتے، کسی ایسی شکتی کو ڈھونڈ رہے تھے، کسی ایسی پاورفل شکتی کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اس کی چکر میں کیا کہا بھائی طاقتور کون جو آگ سے پیدا ہو، کہا بھائی یہ آگ والا بھگوان ہے۔ کہا سب سے پاورفل کون ہے، پانی کو دیکھا، پانی جب چاہتا ہے تہز نہز کر دیتا ہے، پانی آدمی کو حیات دیتا ہے، پانی آدمی کو زندگی دیتا ہے۔ کہا بھائی یہ گنگا میاں ہو گئی، اب یہ بھی بھگوان ہو گئے۔ کہا اس کے بعد اور جانوروں میں دیکھا، گائے آپ کو دودھ دیتی ہے، گائے آپ کو حیات دیتی ہے، گائے آپ کی زندگی میں آپ کا پیٹ بھرتی ہے۔ اب یہ کہا
بھائی جو پالنے والا ہو، جو پیٹ بھرنے والا ہو تو بھگوان ہوئے گا ہی۔ کہا گائے گو ماتا ہو گئی۔ اور زمین کو کہا زمین سے اناج اگتا ہے، زمین ہماری ماں ہے، کیوں ہے؟ ہمیں پالتی ہے۔ کہا بھائی یہ بھی ماتا ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جو ان لوگوں نے مانا، ایک طاقت کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اب آدمی صحیح راستے پہ نہیں پہنچا۔ جیسے میں نے اپنے بچوں کو مثال دی، کہا کہ میں نے کہا بھائی کلیان میں جائیے، عرفان صاحب آنے والے ہیں، ان کو لے کر آئیے۔ کہا پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے؟ کہا بھائی داڑھی رکھے ہوں گے، ٹوپی لگائی ہوگی، اگر شیروانی ہوگی شیروانی پہنے ہوں گے۔ اب وہاں گئے، اب وہاں جا کے دیکھا ایک آدمی ٹوپی لگائے ہوئے ہے، شیروانی پہنے ہوئے، اسے پکڑ کر لے کے چلے آئے۔ کہا بھائی یہ کسے لے آئے؟ کہا یہی تو عرفان صاحب ہیں، آپ نے کہا ٹوپی لگایا ہوگا، یہ دیکھو ٹوپی لگایا ہوا ہے، اس کی داڑھی بھی موجود ہے۔ تو معاملہ ان کا یہی ہوا، یہ ڈھونڈ رہے تھے خدا کو۔ اب خدا کی صفات ان کے سمجھ میں نہیں آئی، خالی ٹوپی اور داڑھی کو سمجھ گیا، کہا یہی اسلام ہے، کہا یہی ہمارا بھگوان ہے۔ اس طریقے سے آنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ واقعی جو گئے اس طریقے سے بیچارے ڈھونڈ رہے تھے۔ ہر انسان خدا کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی جگہ کو تلاش کرتا ہے جو سب سے پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ بہرکیف مجھے آگے بڑھنا ہے عزیزوں، باتیں کچھ دورانی بھی ہیں۔ کہا اس کے بعد دوسرے نبی آئے، جناب عیسیٰ آئے، جناب موسیٰ آئے۔ اس دور میں جو ضرورتیں تھیں، اس طریقے سے اپنی پوری کوشش کی، انتھک کوشش کی کہ کس طریقے سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کروایا جائے، خدا کو کیسے پہچانوایا جائے، خدا کے بارے میں اپنی زندگی صرف کر دی، اپنے مال و اسباب لٹا دیے، سب کچھ ختم کر دیا خدا کے لیے۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے قوم بدلتی گئی اور جیسی قوم تھی ویسا نبی بھیجا گیا۔ ابھی بھی معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسا مولوی ملتا ہے۔ اگر مولوی ٹھیک ہے تو معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر مولوی گڑبڑ ہو جائے تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ کہا بھائی اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسد ہو جائے تو پوری دنیا فاسد ہو جاتی ہے۔ تو معاملہ ایسے معاشرے کا بھی ہے کہ جتنے لوگ تھے ویسے نبی آتے رہے۔ اب اس کے بعد جیسے دور پہنچا، بھائی اس کو خطرناک لوگ تھے جناب نوح کے دور میں، کہا جناب موسیٰ کے اس سے خطرناک تھے۔ کہا وہ بھائی اس زمانے میں جناب نوح کے دور میں کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا، جناب موسیٰ کے دور میں دیکھا بھائی خدا سامنے آ گیا ہے۔ یہیں ترقی کرتے کرتے، بت پرستی کرتے کرتے ابھی تک بت کو پوجا جا رہا تھا۔ کہا بھائی جب یہ بے جان کو پوجتے ہیں تو جاندار کو پوجا کروانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے نا؟ بھی سوال ہے۔ وہ سوچا، وہ بیٹھا دماغ لگایا ہوگا کہ جب آدمی ایک پتھر کو مان سکتا ہے، اور پتھر کو ماننے کی بھی وجہ بڑی اچھی بیان کی۔ کہا بھائی پتھر کو کیوں مانتے ہیں؟ علامہ بیان کرتے ہیں اظہر حسین زیدی، کہا یہ پتھر کو کیوں مانتے ہیں؟ کہا کہ پتھر کو اس لیے مانتے ہیں، کہا بھائی یہ پتھر ہے، اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، اور چونکہ ہم گنہگار آدمی ہیں تو ہم خدا کے سامنے ڈائریکٹ جا نہیں سکتے۔ ہم ڈائریکٹ جائیں گے تو خدا کے گنہگار آدمی سامنے منہ کیسے دکھائے گا؟ کہا یہ پتھر کے آڑ میں جائیں گے، یہ پتھر ہمارے گناہ، ہمارا چہرہ جو گناہوں والا ہے اس کے سامنے بجائے نہیں۔ وسیلہ بھی یہ معصوم چاہتے ہیں تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ وسیلہ معصوم ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ دور آئے جناب موسیٰ کا، ایک سے خطرناک لوگ، جادوگر، اپنے شباب پر ہے۔ جادو بھی بڑی عجیب چیز ہے، ولو جان سے آدمی کو مارتا نہیں مگر آپ کو حیران تو کر ہی دیتا ہے۔ بھائی شیطان آپ کی جان نہیں لیتا مگر حیران تو کرے گا۔ تو اس زمانے میں ایک سے ایک جادوگروں کا بول بالا، اور اسی جادو کے بل پہ لوگ جو ہے اپنی حکومتیں چلانے لگے، لوگوں کی دوسرے راز معلوم کرنے لگے۔ اور یہ بھی ایک سلسلہ ہے، پوری ایک اس پہ تقریر کی جائے کہ بھائی یہ کہاں سے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کون لوگ لے کر آئے، کیوں اس کا توڑ کے لیے بنایا گیا۔ بہرحال تو یہ اس زمانے کا سب سے اونچا کام تھا، جادوگری۔ تو جناب موسیٰ و خدا نے سب سے بڑا جادو تو نہیں کر سکتے، ایک معجزہ عطا کیا۔ کہا بھائی یہ سانپ بناتے ہیں لکڑیوں سے، میں سانپ بناؤں گا، ان کے سانپوں کو کھا جائے گا۔ کہا بھائی تم اپنے کو طاقتور سمجھتے ہو اپنی جادوگری میں، تمہاری طاقت کو ہم کمزور کر دیں گے، تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی طاقت موجود ہے۔ اور جناب موسیٰ نے وہ کام کیا۔ جناب عیسیٰ کا دور آیا، اس میں بھی ایک سے خطرناک لوگ، وہ الگ، یہودی الگ، عیسائی الگ۔ وہ ایک لمبا جھگڑا، ایک طویل جھگڑا، ایک طولانی جھگڑا ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا۔ یہ تو جھگڑا اصل عیسائی یہودیوں کا تھا، یہ مسلمانوں کا پتہ نہیں کہاں سے لا کے ان لوگوں نے رکھ دیا۔ اصل
دیکھا جائے میٹر زیادہ جھگڑا ان لوگ کا ہے. ہمارا اتنا جھگڑا عیسائیوں سے نہیں، ہمارا جھگڑا یہودیوں سے رہا. کیوں رہا؟ اس کی وجہ بھی یہ رہی کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ یہودی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. یعنی مسلمان کا کوئی دشمن اگر ہے تو قرآن میں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے. اسی بنا پہ ہم اس کو دشمن مانتے ہیں. قرآن جو کہتا ہے ہم وہی مانتے ہیں. یہ عجیب الزام ہے، کہتے ہیں فقط یہ اہل بیت کو مانتے ہیں. میاں ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں. اگر قرآن کہتا ہے یہودیوں کو مت مانو تو ہم نہیں مانتے. وہ تمہارے برقعے ایسے ہیں کہ وہ یہودیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رہتے ہیں. کبھی جو ہے سونے کا جھاڑ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، کبھی سونے کی کوئی چیز ان کو دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کا کوئی بھی عالم آج تک یہودیوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب وہ دور اتنا خطرناک، وہ جادوگری کا معاملہ پتہ ہے، اور پیسے والا بھی وہ قارون اپنے زمانے کا سب سے، یعنی خود وہ علم سیکھنے کے بعد غرور کر بیٹھا، کہا کہ اگر تم پیغمبر ہو تمہارے پاس سب کچھ، یہ سب کچھ نہیں ہے. جناب عیسیٰ کا دور آیا. اب ترقی کرتے کرتے میں نے کہا کہ ابھی تک تو بت پوج رہے تھے، اس کے بعد لوگوں نے کہا بھائی جب یہ پتھروں کو مان سکتے ہیں تو ہم تو زندہ آدمی ہیں، ان کو تو اور ہمیں ماننا چاہیے. اور پھر یہ خدائی کا دعویٰ آپ جانتے ہیں، نمرود آ گیا جناب ابراہیم کے دور میں، اور فرعون آ گیا جناب موسیٰ کے دور میں، اور پھر اس طریقے سے لوگ آتے رہے. لیکن سب سے خطرناک جو دور آیا وہ قریش کا تھا، وہ مکہ کے لوگوں کا تھا. یعنی اتنے خطرناک دور تھا. میں نے اسے پہلے نقل کیا، جب بھی کبھی جتنی ضرورت پڑی خدا نے ایسا پیغمبر بھیجا. یہ اتنا خطرناک دور تھا. جہالت اپنے شباب پہ تھی. یہ جہالت میں بھی فصاحت جانتے تھے، یعنی اس میں بھی شعر شاعری کرتے تھے. یعنی جہالت کا بھی کمال ہے کہ اس میں فصاحت پائی جاتی ہے. اور جب شعر کہتے تھے تو خانہ کعبہ پہ لٹکاتے تھے. اور توجہ فرما رہے، جاہل ہے، یعنی خطرناک لوگ ہیں، لیکن اس میں بھی فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے. تو خدا نے کہا بھائی ان کے لیے تو بھائی کوئی نہ جناب آدم چلیں گے، نہ جناب نوح چلیں گے، نہ جناب موسیٰ چلیں گے. کہا ان کے لیے تو بہت ہی بڑا افسر بھیجنا پڑے گا، بہت ہی بڑی شخصیت بھیجنا پڑے گی. کہا کہ ان کتنے سارے لوگ آئے، 1 لاکھ یعنی رسول اکرم کو چھوڑ کر اتنے انبیاء آئے، مگر لوگ اتنے خطرناک نہیں تھے. رسول کو خدا نے نہیں بھیجا. لیکن جیسے ہی قریش کا زمانہ آیا، مکہ والوں کا زمانہ آیا، تو خدا کو ان کے لیے ختمی مرتبت کو بھیجنا پڑا. پتہ ہے کہ نہ یہ جناب آدم کی سننے والے ہیں، نہ جناب نوح کو ماننے والے ہیں، نہ جناب موسیٰ کو ماننے والے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ ان کی ہدایت کر سکتا ہے تو میرا آخری پیغمبر کر سکتا ہے. اسی بنا پہ ایسے پرآشوب ماحول میں جناب ختمی مرتبت کو ان کے حوالے کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یعنی اتنا دور جہاں علم میں اپنے کو سب سے بالا سمجھتے تھے، جہاں فصاحت میں اپنے کو سب سے آگے سمجھتے تھے. اور جب قرآن آیا، اب جو ان کے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی، ان کے بڑے بڑے جو عالم تھے، سب کی بولتی بند ہو گئی. جب انا اعطینہ کو دیکھا، جب قرآن کو دیکھا، اور قرآن نے بھی چیلنج کر دیا، کہا بھائی تم اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو سب سے بڑے آگے سمجھتے ہو، تو جاؤ جھگڑا نہیں کرنا، مار پیٹ نہیں کرنا، تم تلوار بازی نہیں کرنا. جبکہ تلوار بازی ان کا شعار تھا. تھوڑی تھوڑی بات پہ پورے کا پورا قبیلہ اجاڑ دیا کرتے تھے. ایک ہسٹری پڑی ہوئی ہے ان لوگوں کی جہالت کی. ایک تھوڑی سی بات ہوئی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے لگے. کہا کیوں؟ کہا کہ ایک جنگ میں لڑکیاں قید ہو گئیں، واپس وہ گئیں دوسرے قبیلے میں، ان کی شادی ہو گئی، دوبارہ وہ لڑکیاں نہیں آئیں. کہا اسی دن اس قبیلے نے کہا کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے گا. یعنی غیرت، جھوٹی غیرت اتنی تھی کہ اس کے بعد سے تہیا کر لیا، چونکہ لڑکیاں گئی ہیں واپس نہیں آئیں. کہا اس بنا پہ لڑکی پیدا ہوگی تو مار ڈالا جائے گا. تو ایسے پرآشوب دور میں جہاں ظلمت اتنی گنگور تھی کہ جہاں پہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا، تو ایسی جگہ پہ جا کے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا. اور آنے کے بعد جناب رسول خدا نے ایسا کام کیا کہ سب سے خطرناک اس زمانے کے لوگوں کو آنے کے بعد اپنا خدا کا کلمہ پڑھوایا اور اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور چلنے کے بعد یہ چونکہ یہ پورے قبیلوں میں ایک ایسا قبیلہ بنی ہاشم کا، اس میں ایسے لوگ آئے جو ہمیشہ ہادی و رہبر رہے، ہمیشہ جو ہے لوگوں کی ہدایت کی،
اور ہمیشہ کوئی کہیں غلام نہیں رہے، کسی کے ہاں کہیں کبھی ان کے اوپر کسی نے قبضہ نہیں کیا، جہاں بھی رہے ہمیشہ حاکم رہے، جہاں بھی رہے ہمیشہ وہاں کے متصدی رہے، خانہ کعبہ کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، اور باقاعدہ سردار قبیلہ یہ تھے، ہر طرف ان کا بول بالا تھا۔ بس اتنے سارے لوگوں میں خدا نے ایسے انوار کو بھیجا جس کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں تھی۔ اب چونکہ انوار کو بھیجا ہے، ان کا کام ہے ہدایت کرنا۔ نور کیا کرتا ہے؟ آپ کو اندھیرے میں کوئی چیز کو بتا دیتا ہے۔ اگر اندھیرا ہے مجھے نہیں معلوم موبائل کہاں ہے، اگر اندھیرا ہے مجھے نہیں معلوم میری چیز کہاں ہے، لیکن جیسے ہی بلب روشن ہوتا ہے، جیسے ہی روشنی آتی ہے، آپ کو اپنی چیز نظر آنے لگتی ہے۔ تو ایسے ظلمت کے دور میں رسول اکرم جیسا نور بھیجا، اور جب ظلمت آگے بڑھی تو ایسے ہی دور میں ایسے انوار کو بھیجا تاکہ آدمی اپنے ہدایت کے راستے کو سمجھتا رہے اور اپنے کمال تک پہنچتا رہے، خدا تک پہنچتا رہے۔ اور ایسے ہی دور میں رسول اکرم کے گھرانے میں، اور اسے کہہ لیجئے جناب سیدہ کے گھرانے میں ایسا نور آیا کہ رسول اکرم کو کہنا پڑا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین جو ہے ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا، یعنی ہر وقت جو حاجی بھیجا نور بھیجتے رہے تاکہ لوگ گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرنے پائیں۔ اور جب ظلمت جیسے جیسے بڑھتی رہی اور جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا رہا ظلمت کا، خدا نے ایسے ایسے نوروں کو خلق کیا، اور آخر میں جب یہ معاملہ آیا کہ تمام انبیاء کی زحمتوں کو ختم کر دیا جائے گا، یہ اندھیرا اتنا چھا جائے گا کہ خود اس چراغ کو بجھا دیا جائے گا، اسلام جیسے جو شمع فروزہ کی طرح ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو بچانے کے لیے رسول اکرم نے یہ جملہ کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہیں راستہ چاہیے تو میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے، اگر تم چاہتے ہو خدا تک پہنچنا تو حسین کے راستے کو اختیار کرنا، یہ وہ چراغ ہے جو تمہیں قیامت تک بلکہ خدا تک تمہیں پہنچانے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزوں، امام حسین کی جو مجالس ہیں کا ہدایت ہدایت کے چراغ ہیں، تو یہاں آنے کے بعد چراغ کا کام کیا ہے؟ آپ کی کھوئی ہوئی اشیاء کو آپ کے حوالے کرتا ہے، اگر وہ اندھیرے میں گم گئی ہیں تو آپ کو عطا کرتا ہے، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ اندھیرے میں ہاتھ ہلا رہے ہیں، نہیں معلوم ہے وہ چیز کہاں ہے، اگر وہ چراغ جلتا ہے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزوں یہ وہی جگہ ہے، کہا اسی بنا ایسے نہیں کہہ دیا ہے رسول خدا نے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، کہا اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو ڈھونڈنا ہے جو اندھیرے میں کھو گئی ہے، اگر تم چاہتے ہو اسے کامیاب بنانا، اسے بقا تک لے جانا، تو اس چراغ کے تلے آنا پڑے گا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارا سویا ہوا سامان کہاں گم گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو، اگر آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی گمی ہوئی چیز ہے، آپ کو یہاں پہ دستیاب ہو جائے گی۔ بے نمازی کو چاہیے کہ یہاں آئے، اپنی کھوئی ہوئی نماز لے کر جائے۔ وہ روزے دار جو روزہ نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ فرش عزا پر آئے اور اسے معلوم ہوگا کہ مجھ سے روزہ گم گیا ہے، کہا یہیں سے ملنے والا ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کا کوئی حق غصب کر گیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے، اگر اسے اپنے کو صحیح کرنا ہے اسی چراغ کے نیچے آنا پڑے گا، تب اسے معلوم پڑے گا کہ جو میں نے بھائی کا حق مارا ہے وہ غلط ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ جس طریقے سے اندھیرے میں چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس چراغ کے تلے اپنی نمازوں کو ڈھونڈ لیجئے، اپنے اخلاق کو ڈھونڈ لیجئے، اپنے روزے کو ڈھونڈ لیجئے، اپنی نمازوں کو ڈھونڈ لیجئے، اپنے بھائیوں کی محبت کو ڈھونڈ لیجئے، اپنے انجمنوں کی کامیابی ڈھونڈ لیجئے، اپنے اسلام کی جتنی چیزیں کھوئی ہوئی ہیں اس چراغ کے تلے آپ کو ملنے والی ہے۔ کہیں اور ہر جگہ جہاں جائیں گے آپ، نام ہے چراغ کا مگر وہ اندھیرا ہے۔ اگر آپ کو اسلام حقیقی چاہیے، آپ کو اگر حیات ابدی چاہیے، اگر آپ کو زندگی حقیقی چاہیے، اسی چراغ کے تلے آپ کو ملنے والی ہے۔ اسی بنا پہ اب رسول نے نہیں کہہ دیا ان الحسین مصباح الہدی، اے لوگوں دیکھو حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر آپ کی زندگی گم گئی ہے، اگر آپ کی زندگی میں خامیاں ہیں، آنے کے بعد اس روشنی میں صحیح کر لو۔ جس طریقے سے اندھیرے میں آپ اپنے کپڑے کو صحیح نہیں کر سکتے، اگر آپ کا کپڑا بٹن آپ کی کہیں اور لگ گئی ہے، آپ کا کپڑا کہیں سے مڑ گیا ہے، اندھیرے میں آپ صحیح نہیں کر
کر سکتے، آپ آتے ہیں اجالے میں آنے کے بعد اس کو صحیح کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی زندگی میں کہیں سلوٹیں لگ گئی ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کہیں کپڑا گندا ہو گیا ہے، اگر آپ کی زندگی میں کہیں دھبا ہے، آئیے اسی چراغ کے تلے اپنے اس دھبے کو ڈھونڈو، اپنی اس سلوٹوں کو ڈھونڈو، اپنے مڑے چوڑے کپڑے کو دیکھو یہ کہاں سے مڑا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا اس پورے سال میں ہماری نمازیں کھو گئی ہو، ہمارے پورے سال میں ہم نے اپنے بھائی کا حق غصب کر لیا ہو، ہم نے اپنے دوستوں کا حق ضائع کیا ہو۔ آؤ آنے کے بعد اس چراغ میں اگر ڈھونڈ پاتے ہو تو تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو، لیکن اگر تم آنے کے بعد بھی ڈھونڈ نہیں پاتے تو جا کے تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جو اس طریقے سے کیا چراغ حسینی کے اندر ہم اپنے جھوٹ کو نہیں ڈھونڈ پاتے، ہم اپنے خرافات کو نہیں ڈھونڈ پاتے، ہم اپنی حیات ابدی کو نہیں ڈھونڈ پاتے۔ ایسے نہیں کہہ دیا چراغ کا کام ہے روشنی دینا، چراغ کا کام ہے راستہ بتانا۔ میں نے کہا بھائی چراغ کیا کام کرتا ہے؟ ایک دکھانے بھائی ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بہت ہے۔ ایک آدمی ڈوب رہا ہو کنویں میں، جا رہا ہو، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، جیسے ہی کوئی چیز ہاتھ میں آتی ہے اب اس کے دل سے پوچھیے اس کے لیے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کہیں ڈوبنے والا آدمی ہے، غرق ہو رہا ہے، اگر ایک تنکا اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ رسی سمجھتا ہے، اس کو وہ شجر سمجھتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے نکل جاؤں گا۔ ہاں عزیزو، یہ دنیا پورے سال ڈوبتی رہتی ہے، یہ پورے سال اندھیرے میں گھومتی رہتی ہے۔ اگر جس طریقے سے ایک بچے کو کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور آپ کا بچہ کہ آپ اپنی مثال لے لیجئے، آپ کو ایک صحرا میں چھوڑ دیا جائے، نہ آپ کو آگے کا معلوم ہو، نہ آپ کو پیچھے کا معلوم ہو، نہ دائیں طرف کوئی چیز دکھائی دے رہی ہو، نہ بائیں طرف کوئی چیز دکھا رہی ہو، اگر دور سے کہیں کوئی چراغ دکھ رہا ہو تو آپ حرکت کہاں کریں گے؟ آپ کس طرف چلیں گے؟ کیا الٹا اندھیرے کی طرف چلیں گے؟ نہیں، آپ جہاں چراغ جل رہا ہوگا آپ اس کی طرف چلے جائیں گے۔ عزیزو، یہ دنیا ایسے ہی ہے، یہ دنیا اندھیرے میں چل رہی ہے، لیکن اگر ذرہ برابر کسی کے پاس آنکھ ہے، اگر تھوڑی سی روشنی اگر دکھائی دیتی ہے تو حسین کے چراغ کو دیکھ لے اور اس چراغ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ادامہ دیتا رہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ قریب ہوتا جائے گا، جب قریب آ جائے گا تو اسے راستہ بھی مل جائے گا اور زندگی بھی باقی رہ جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، جب آئے ہو تو یہ محرم جو ہے یہ ہر سال کیوں آتا ہے؟ اس سے پہلے بھی اپنے بچوں ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، کہا بھائی پورے سال آدمی کون سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی بھائی کا حق مارتا ہے، کبھی دوستوں کا حق ضائع کرتا ہے، کبھی خمس کا معاملہ ہے، کبھی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کبھی خود زندگی کی خود آپسی وہ جھگڑے ہیں، کبھی حلال و حرام، یعنی اس طریقے سے یا دوسروں کے فتوے ہیں، کہا بھائی محرم ایسا ہے۔ محرم آتا ہے تو محرم کیا کرتا ہے؟ جس طریقے سے بہار آتی ہے اور جس طریقے سے بہار آتی ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے بھائی، جب گرمی آتی ہے تو تمام درخت سوکھ جاتے ہیں، نہ ان کی ٹہنیاں رہ جاتی ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب بہار آتی ہے تو پھر سے وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، معاملہ اس سال کا یہ محرم کا ایسا ہی ہے، جب اسلام کے اوپر جب اس ظلمت کی دھوپ اور کیا کہتے ہیں یہ جو ہے آپ کے جو ہے تمام جو چیزیں ہیں جو گرد جمنے لگتی ہے، اسلام کے چہرے پہ گرد آنے لگتی ہے، تو یہ محرم آتا ہے پھر سے اسلام کے چہرے کو صاف کرتا ہے۔ محرم کی مثال بارش کی طرح ہے، جس طرح بارش ہوتی ہے تو زمین صاف ہو جاتی ہے، جتنی صاف زمین ہوگی اتنی صاف دکھائی دے گی۔ بالکل محرم ایسے ہی ہے، محرم میں آپ کے اوپر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ کی زمین کیسی ہے، اگر اس کے اوپر گرد آئی ہے تو محرم اس کو صاف کر دیتا ہے اور آپ کا چہرہ سمجھ میں آتا ہے اور اسلام کا چہرہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ کا چہرہ بہت زیادہ خراب ہے تب بھی کچھ نہ کچھ تو صفائی آپ کی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور عزاداری کا زمانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی عزاداری کے اوپر لوگ جو ہے پورے سال جھگڑا نہیں کرتے، پورے سال لڑائی نہیں کرتے۔ میاں جھگڑا لڑائی جو ہوتا ہے اندھیرے کی علامت ہے۔ آدمی جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ جاہل ہے، جہل نام ہے اندھیرے کا، جہل نام ہے ظلمت کا۔ جھگڑا کیوں ہوتا ہے، لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اندھیرے میں ہے۔ اب عجیب مسئلہ ہے، اگر کوئی اجالے میں جھگڑا کرے، کوئی اجالے میں اپنے کپڑے کو خراب کرے تو لوگ اس کے اوپر تعجب کریں گے، کہا یہ تو دیکھتا ہوا اندھا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ محرم میں آپس میں جھگڑا ہو، آپس میں فلانے ایسے ہیں فلانے ویسے ہیں۔ آپ عزاداری کرنے آئے ہیں،
اس کا غم منانے آئے ہیں جس نے انسانیت کو بقا دی ہے، جس نے اسلام کو باقی رکھا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ وہ عرب کے بدو تو بہت اچھے ہوتے، ہمارا اس سے بھی برا حال ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزاداری کا زمانہ ہے، جیسا کہ آپ نے بورڈ پڑھ رکھا ہے، کعبہ چراغ ہدایت ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی، کشتی نجات پہ بات ہوگی کہ یہ آپ کو محرم میں کرنا کیا ہے۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر کام کرنے کا حوصلہ ہے، جتنا طاقت صرف کر سکتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے کرتے رہیے۔ جتنا آپ سے کام ہو سکتا ہے آپ امام کے لیے وقف کرتے رہیے، پیسے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، اور جس طریقے سے بھی ممکن ہے۔ ہاں اس کے برعکس ایسا نہ ہو کہ جوانی کے عالم میں آنے کے بعد آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے۔ عام طور سے جب محرم بڑھے گا تو اپنی خواتین بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو اتنا خیال ہونا چاہیے کہ ہم سب کے لیے محرم نہیں ہیں، جتنی بھی عورتیں آتی ہیں ہمارے لیے نامحرم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گیدرنگ ہو جائے، مثلاً کوئی نظر ہے اور اس میں سمجھ میں نہیں آتا لڑکی کون لڑکا کون ہے، تو یہ آپ اس محرم میں آپ کو اتنا سیکھنا چاہیے کہ محرم یہ ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھا جائے، اور یہ جو آ رہی ہیں ہماری تو ماں بہنیں ہیں، اور نظر یہ بھی ہو کوئی غیر بھی آگے دیکھنے نہ پائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دوستی کے چکر میں آپ تو آ ہی رہے ہیں، دوسرے کو بھی اپنی جگہ پہ لے کر چلے آئے۔ لے کر آئیے، ہر چیز کا ایک بارڈر ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک بارڈر ہے۔ جیسے مسجد کیا ہے، ہمارا بارڈر ہے، یہاں پہ نماز پڑھیں، یہاں پڑھنے کے بعد یہاں سے نکل جائیں، تو ہر آدمی کا ایک بارڈر ہوتا ہے، کس کو کہاں تک لانا ہے۔ دوستانے میں بھی بارڈر ہوتا ہے، بعض دوست وہ ہوتے ہیں جن کو آدمی گھر تک لاتا ہے، بعض دوست وہ ہوتے ہیں جن کو چوراہے پہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ہوٹل میں ایک چائے پلا کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو عزیزو یہ سوچ کے کہ یہ محرم ہے، یہاں پہ ہم کو کمال حاصل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی چکر میں ہم گئے تھے ثواب کمانے کے لیے عذاب کما بیٹھے۔ آپ اس کا خیال کریے، اگر اوپر مجلسیں ہو رہی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی دیکھو تو ہر آدمی سب سے زیادہ کام وہی کر رہا ہے۔ اس کے لیے آدمی کو چنے جائے، کتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، کون کتنے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو بھیجا جائے جو کم سے کم شریعت کو پہچانتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ خالہ بول کے گھر میں گھس جاؤ۔ بھائی آپ کا ایک بارڈر ہے، آپ کے پاس ایک مرض ہے، ہر چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ کی اگر ماموزاد بہنیں ہیں، آپ کی دوسری بہنیں، ان کے لیے بھی پڑتا ہے، بھابھیوں کے لیے پڑتا ہے۔ اب یہ محرم میں کہا بھائی سب چلتا ہے، نہیں، بدنام تو ہم کو ایسے کیا ہی جا رہا ہے کہ بھائی ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جوانوں سے تقاضا یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے، آپ کی آنکھیں کھلی رہنا چاہیے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ ہم تو گئے تھے ثواب کی غرض سے، ہم تو گئے تھے نظر کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد ہماری نگاہ کسی پہ پڑ گئی، یا اور دوسرے حادثات جو پیش آتے ہیں، یا مثلا آپ اگر باہر گھوم رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی میٹر آتا ہے، اسے پیار سے بلا کے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ محرم کا زمانہ ہے، یہ نامحرموں سے بات کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ آپ یہاں مجلس کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ آپ نامحرموں سے بات کرنے نہیں آتے۔ کہا بھائی میں امام باڑے میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ کہا بھائی امام باڑے تو آیا کیوں، کس کے نام پہ آیا ہے؟ آیا ہے امام حسین کے نام پہ آیا ہے۔ اگر تو باہر بھی یہ کام کر رہا ہے تو حسین کو بدنام کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، ابھی جو ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، علت یہ ہے کہ چراغ میں آنے کے بعد بھی ہم نے اپنی خامیاں نہیں دیکھی، ہمارے کپڑے کہاں سے پھٹے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ چراغ ہدایت ہے حسین، مجلسیں ہر سال ہوتی ہیں، محرم ہر سال آتا ہے، بلکہ ہر ہفتے مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس چراغ کے تلے اپنے کو نہیں دیکھا، ہمیشہ دوسروں کا گریبان دیکھتے رہے، ہمیشہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے رہے، لیکن اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا عزیزوں کہ ہمارے اندر یہ پرابلم ہمارے اندر کتنی پرابلم ہے دیکھا جائے۔ یہ چراغ ہدایت ہے نا جناب۔ تو اس طریقے سے جب بھی محرم آئے تو آپ کو کام یہ ہے، ہمارے جوانوں سے یہ تقاضا یہ ہے کہ مثلا اپنے کو اتنا ایکٹیو رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا معاملہ ہونے پائے۔ آج جو معاشرہ خراب ہوا ہے، روز آپ کوئی نہ کوئی خبر سنتے رہتے ہیں، علت کیا ہے؟ لوگ مجلسوں میں بھی آ رہے ہیں،
لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہوا و ہوس میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑا دریا ہے، اس میں کوئی یعنی کسی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ پاکیزہ جگہ ایسی ہے کہ کم سے کم آپ کو اگر آپ مستقل آتے ہیں تو اس سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ آج جو معاشرہ ہے، علت کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب جوان واقف ہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے پورے سال، کوئی یہاں چلا جا رہا ہے، کوئی وہاں چلا جا رہا ہے۔ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بسا اوقات مجلسیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، میں اپنے خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں، اگر مجلسیں ہو رہی ہیں تو اس کو غور سے سنا کریں۔ یہاں مجلسیں شروع ہوتی ہیں تو اوپر ہی مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی یہاں جب مجلس ہو رہی ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے سننے کی بھی ہوتی ہیں، تاکہ ان کو معلوم پڑے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، جو نیچے بیٹھا ہوا مولوی وہ کیا بیان کر رہا ہے، آیا ہمارے کوئی کام کی بات ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے سنا کہ یہاں آپ بھی شروع ہوتی ہے وہاں پہ بھی ذاکرہ بیٹھ جاتی۔ آج جو حادثات پیش آ رہے ہیں، میں کڑوی حقیقت بیان کر رہا ہوں، مجھے سب کہنا نہیں چاہیے تھا، چونکہ محرم آ گیا ہے، محرم ہے، ہدایت کا چراغ، امام حسین ہدایت کے چراغ ہے، اگر یہاں سے روشنی نہیں ملی تو آپ کو کہاں سے روشنی ملے گی؟ آپ دیکھ رہے معاشرہ کیوں ہے ایسا؟ کہا کہ کیونکہ وہ نہ یہاں کی باتیں سنتے ہیں، نہ ہم لوگ وہاں کی باتیں سن پاتے ہیں۔ بھائی وہاں کیا بیان ہو رہا ہے، تو کچھ ایسی باتیں بیان کیا جائے تاکہ معلوم پڑے کہ وہ شوہر کے بارے میں بیان کیا جائے، بچیوں کے پردے کے بارے میں بیان کیا جائے، حجاب کے بارے میں بیان کیا جائے۔ کہا وہ نئے ماڈل کے زمانے میں ہے، آج تھوڑا سا پیسہ آیا تو جو نقاب تھا تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے۔ کہا بھائی یہ نئے لوگ ہیں، اچھا جو غریب آدمی ہوتا سوچتا ہے یہ بھی ایک نیا فیشن ہے، وہ بھی اپنے بھی نقاب کو اوپر کر لیتا ہے، اب ایک نئے نئے کپڑے پہن کے لوگ چلے آتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کی آنکھیں کھلی ہونا چاہیے۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حجاب کے ساتھ آیا جاتا ہے، ہر اہرا گہرا بھی آئے تو کم سے کم اس کے سر پہ دوپٹہ تو ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علت یہ ہے کہ یہاں کی باتیں وہاں نہیں پہنچتی، اور جب نہیں پہنچے گی تو انہیں کیسے معلوم پڑے گا کہ شوہر کی فضیلت کیا ہوتی ہے، آدمی کتنا کام کرتا ہے، مرد کتنا کام کرتا ہے، کتنی زحمت کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ پیسہ کتنی محنت سے کماتا ہے، یہ جو 500 روپے 1000 روپے کما رہا ہے، ایک مرتبہ ان کو میں نے مثال دی اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ لوم کے پاس لا کے کھڑا کر دیا جائے کسی بچی کو، دیکھو تمہارا باپ تم کو پالنے کے لیے کیسا کام کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا اگر یہ باتوں کو دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ بچی کبھی بھی راستہ اپنا نہیں بدلے گی۔ یہ درس کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے معلوم پڑے گا کہ باپ کمائی کیسے کرتا ہے، لوگ گرمیوں میں لوم کیسے چلاتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو بتایا جائے کہ تمہارا باپ تمہارے پالنے کے لیے اتنی زحمتیں اٹھایا ہے، آج تم اس کے لیے زینت نہیں بلکہ اس کے بدنامی کا سبب بن رہی ہو، اگر یہ بچیوں کو معلوم ہوگا، قسم خدا کی یہ وہ درس گاہ ہے جہاں سے کوئی بھی بچی اگر اسے احساس ہو جائے گا کہ میرا باپ اس طریقے سے کام کرتا ہے، میرا بھائی اس طریقے سے کام کرتا ہے، تو ذرہ برابر اس کے پیروں میں کبھی ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی۔ علت کیا ہے؟ نہ وہ سنتے ہیں، نہ باپ کی زحمتوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہی بھائیوں کی زحمتوں کو دیکھتے ہیں، چونکہ ان کو کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، اور جب بیان کیا جائے تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اسی بنا پہ معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب چراغ جل رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو نہیں دیکھ پا رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فیضان گرامی، تو رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الخدا، آئیے اپنی پرابلم کو دیکھ لیجیے۔ اندھیرے میں آپ نہیں دیکھ پاتے، اندھیرے میں کوئی بھی آدمی اپنی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا۔ جو چیز آپ کے اندر کمی آئی ہے اس در پہ آئی ہے، میرے بیٹے کے در پہ آئی ہے، اپنی پرابلم کو دیکھ لیجیے، آپ کے اندر کمی کیا ہے، اپنی گھومی ہوئی چیزوں کو، آپ کی کھوئی ہوئی چیزوں کو یہاں تلاش کر لیجیے۔ اور یہ وہ چراغ ہے کہ اگر اس کے سائے میں اگر آ جاؤ گے تو حیات ابدی کے مالک ہو جاؤ گے۔ اور اسی چیز کو یزید ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، چونکہ عزاداری کا ماحول ہے، تو آپ کو کیسے عزاداری کرنا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا آقا آپ کو دیکھ رہا ہے، کس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنا ہے، کہاں پہ ہنسنا ہے، کہاں پہ نہیں ہنسنا ہے، کہاں پہ کس کا احترام کرنا ہے، کہاں پہ کس کا احترام نہیں کرنا ہے، انہیں باہر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ اس کے چکر میں آپ بولیں احترام کے چکر میں سب کو بے حجاب با حجاب کوئی بھی چلائے۔ تو عزیزو یہی تو چاہتا تھا یزید کو کیا کرنا تھا؟ امام حسین کے پاس کیا معاذ اللہ بہت بڑے زمیندار تھے، ظاہری طور پہ بہت طاقت تھی، بہت زیادہ قدرت تھی،
اگر زندگی دیکھا جائے تو امام ہمیشہ ایک معمولی زندگی گزارتے تھے، سادگی زندگی گزارتے تھے. وہ تھے اللہ کے نمائندے، اس سے بڑا کوئی نہیں تھا، لیکن ظاہری زندگی جو گزاری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یزید جیسی زندگی گزارتے تھے معاذ اللہ؟ کیا ان کے پاس تخت و تاج تھا؟ کیا ان کے پاس اتنا فراوان دولت تھی؟ دیتے تھے لیکن صحیح مال دیتے تھے. پھر کیا یزید کو پڑی تھی کہ سب کچھ اس کے تابع تھا لیکن حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑا ہوا تھا. علت کیا تھی؟ اسے پتہ تھا کہ اگر کوئی حیات ابدی کا مالک ہے، اگر کوئی میری حکومت کو ختم کر سکتا ہے، اگر کوئی میری اس بیکار حکومت کو جو اندھیروں میں چل رہی ہے، اگر کوئی اجالے سے اس کو ختم کر سکتا ہے وہ حسین ابن علی ہے. وہ یہی چاہ رہا تھا کہ اس نور کو ختم کر دیا جائے، لیکن کیسے نور کو ختم کر سکتا؟ خدا نے وعدہ کیا ہے، کہا کہ اگرچہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو بجھا دے لیکن یہ کبھی بجھا نہیں سکتے. اور عزیزو یہی چاہتا تھا، لیکن اس کے اندھیرے کو امام نے اپنے نورانیت سے ختم کر دیا. ظاہراً وہ جیت کی ڈھول بجا رہا تھا کہ میں جیت گیا، حسین ہار گئے، لیکن اس شادیانے میں اگر آواز سنی جائے تو یہ بات آپ کو سنائی دے کہ یزید سب سے ہارا ہوا، دنیا کا سب سے ہارا ہوا ترین آدمی. ظاہراً اس نے امام حسین کا خون بہا دیا، لیکن اس کے بعد بھی کیا یزید کا نام چلا؟ خدا نے کہا اگر میری راہ میں تم اگر جان دیتے ہو تو ہم تمہیں دنیا میں بھی اس نامور کر دیں گے اور آخرت میں جو تمہارا درجہ پہلے سے موجود ہے. عزیزو یہی چاہ رہا تھا یزید. اور ایسا نہیں ہے کہ امام کو تکلیف نہیں تھی، کہا کہ امام تو ہر کام کر لیتے، نہیں، امام پیکر انسانیت میں تھے، ان کے اندر بھی جذبات پائے جاتے تھے، ان کے اندر بھی محبت پائی جاتی تھی. ابھی آپ سے کہا جائے کہ یہ وطن چھوڑ کر، بھیونڈی چھوڑ کر آپ فلاں جگہ چلے جائیے، جہاں اگر آپ کا یہاں پہ بچپنا گزرا ہو، اگر آپ نے زندگی گزاری ہو 20 21 سال 25 سال اگر آپ نے زندگی گزاری ہو تو اگر چھوڑنے کا موقع آتا ہے تو آپ کا دل تھوڑا سا محسوستا ہے، تھوڑا دل وہاں میں تکلیف ہوتی ہے تو میں چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں. اب دیکھیے امام کو کتنی مجبوری پہ اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے. امام کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں سے نہیں گیا تو میرے نانا کا دین ختم ہو جائے گا. ہاں عزیزو، جب امام حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو بڑی کرب کے عالم میں تھے. انہیں وہ گلیاں یاد آ رہی ہوں گی جہاں پہ ان کا بچپنا گزرا ہوگا. ارے وہ مسجدیں یاد آئی ہوں گی جہاں پہ اپنے نانا کی پشت پہ سوار تھے. اور عزیزو جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو نانا کی قبر پہ گئے اور جانے کے بعد نانا اب یہ مدینے میں رہنا، مجھے مدینے میں رہنا میرے لیے مشکل ہوا ہے، اب میں مدینہ چھوڑ کر جانے والا ہوں. اور گریہ کرتے رہے اور اس کے بعد اپنی مادر گرامی کی قبر پہ گئے. اے اماں، اب یہ حسین تیرا چہیتا یہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. ہاں عزیزو، آسان نہیں تھا مدینہ چھوڑنا. امام نے پوری زندگی گزاری تھی مدینے میں، اپنا بچپن گزارا تھا، اپنی جوانی گزاری تھی، لیکن چونکہ اسلام پہ بن آئی تھی اور اپنا وعدہ طفلی کو نبھانا تھا، اس لیے حسین نے مدینہ چھوڑا. اور جب مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑتے ہوئے اعلان کیا، کافی لوگ ساتھ میں آئے. وہ پوری منزلیں آپ کو پتہ ہے، مکہ گئے، مکہ سے جو ہے کربلا پہنچے. اور میں جلدی سے باتوں کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ 1 تاریخ محرم کی ہے. ہاں عزیزو، امام جو ہے جب کربلا پہنچے ہیں تو جاتے جاتے صرف 72 سپاہی رہ گئے، 72 ساتھی رہ گئے. اور جو پیسے کی لالچ میں آئے تھے حسین کو چھوڑ کر چلے گئے. اور واقعاً ایسے ساتھی، ایسے سپاہی امام نے خود کہا کہ جیسے مجھے صحابی ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے اور نہ ہی میرے بابا کو ملے. ہاں عزیزو، حسین نے چراغ گل کر دیا تھا اور گل کرنے کے بعد کہا تھا سب لوگ چلے جاؤ. لیکن جب چراغ واپس جلایا ہے، جب چراغ دوبارہ جلا ہے تو امام نے عجیب منظر دیکھا ہے. امام نے دیکھا ارے میرے صحابیوں نے نیاموں کو توڑ دیا ہے، ارے تلوار کو باہر نکال لیا ہے. ہاں عزیزو، ایسے صحابی تھے امام کے، اور ایسے چاہنے والے امام تھے. ایسے نہ صحابی رسول خدا کو ملے، رسول صحابیوں کو بلاتے تھے آؤ میں یہاں ہوں، لیکن کوئی قریب نہیں آتا تھا. یہاں حسین صحابیوں کو بھیج رہے تھے کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں. لیکن کوئی بھی ایک آدمی وہاں سے نہیں ہلا، ایسے ماننے والے تھے. ہاں عزیزو، عاشور آئی اور عاشور میں جب مار گئے تو جو آزاد مار گئے، جنگ جو ہے مارکا گرم ہوا اور جنگ کا میدان جو ہے بڑھنے لگا. تو ایک مرتبہ ظہر کا وقت آیا. ظہر کے وقت آنے کے اوپر جناب سعید نے کہا اے مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. جناب سعید کا جملہ سنا. امام نے کہا اے سعید تمہیں خدا نمازیوں میں قرار دے. ہاں عزیزو، یہ جملہ کہنے کے بعد کیا کیا جناب سعید نے؟ کیسے تھے جناب سعید؟ ایسے جوان نہیں تھے، بوڑھے آدمی تھے. اپنے امامے سے اپنی کمر کو باندھ رکھا تھا، اپنے امامے سے اپنے کو مضبوط کر رکھا تھا. مولا آپ نماز پڑھیے، یہ غلام آپ کا ساتھ دے گا اور کوئی تیر آپ کے اوپر آنے نہیں دے گا.
ادھر امام نے نماز پڑھنا شروع کی، ادھر سے ظالموں نے تیر چلانا شروع کیا۔ کوئی ایسا تیر نہیں تھا جو امام تک پہنچے، ہر تیر کو سعید نے اپنے اوپر لے لیا۔ ہاں عزیزو، یہاں نماز تمام ہوئی، یہاں پہ سعید گرے اور آنے کی آواز دی، اور جیسے امام قریب آئے اور جناب سعید کو اپنے آغوش میں لیا اور کچھ باتیں ہونے لگی۔ سعید سے کچھ باتیں ہوئی اور باتیں ہو رہی تھی، اسی اثنا میں سعید نے کہا، اے مولا مجھے لگتا ہے کہ کسی نے میرے سر کو آغوش میں لے لیا ہے، کسی نے میرے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ امام کہتے ہیں، اے سعید گھبرانا نہیں، ارے یہ میرے نانا رسول اللہ ہے جو تیرے سر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سعید کلام کرتے ہیں، اے میرے مولا ایسا لگتا ہے کوئی میرے سینے کو سہلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتے ہیں امام حسین، اے سعید گھبرانا نہیں، اے سعید گھبرانا نہیں، یہ سینہ سہلانے والا کوئی نہیں، ارے میرا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ اس طریقے سے کلام کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید نے کہا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مجھے لگتا ہے میرے پایتی کوئی کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، اے سعید اپنے پاؤں کو سمیٹ لو، ارے میری مادر گرامی وہاں کھڑی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ بہرحال دوسرے اعمال کو اپنی بارگاہ عزتی میں جگہ عنایت فرما۔ بہرحال جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بہرحال یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عطا۔